نمازوں پر پابندی ہو جائے اور مطلب آج سے نماز نہ چھوٹے، جو جھوٹ کا عادی ہے وہ سچا بن کے اٹھے، اور اس طرح کی جو مختلف گناہوں کی بیماریاں لے کر جو حاضر ہیں، کوئی ایسا ہو کہ اب دعا سے پہلے ہمیں بھی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر جائیں؟ بے شک نماز تو فرض ہے، آج سے جس پر فرض ہوئی اس پر آج سے فرض ہے، جو بالغ آج ہی ہوا رات میں اس پہ آج کی عشاء کی فرض ہے، اس سے پہلے جو ہو چکا تھا جب ہوا تھا تب اس کو نماز فرض تھی، جبکہ اور بھی شرائط پائے جائیں، عقل بھی سلامت، عاقل جس کو کہا گیا، تو جس پر نماز فرض ہے اس پر تو فرض ہے، آج سے بے شک شروع کرنی چاہیے جو نہیں پڑھتے، پچھلی نمازیں آج سے شروع کر دینے سے وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، وہ بھی ادا کرنی ہے، قضا عمری کریں گے انشاءاللہ، جس کی چھوٹ گئی توبہ بھی کریں گے کہ کیوں قضا ہوئی، تو بہرحال یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے معاذ اللہ ان کو نماز شروع کرنی ہے، اور معاذ اللہ جو پڑھنے کے باوجود فجر میں نہیں اٹھتے تو فجر میں اٹھنے کا اب سلسلہ کرنا ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن مصروفیت ہوتی تو قضا کر دیتے، دھندا دکاندار ہے گاہک زیادہ آگے تو قضا کر دیتا ہے، نہیں، نماز قضا نہیں کرنی ہے، فرض اس کو پڑھنا ہے، یعنی یہ عذر نہیں ہے کہ گاہک زیادہ آگے۔ بہرحال یہ کہ اب آج سے نماز کا ذہن لے کر یہاں سے حاضرین ناظرین کو اٹھنا ہے، کیونکہ جو یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اور جہنم کا عذاب تو ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جھوٹ کا بھی انہوں نے فرمایا، تو جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، جھوٹ بولنے والے کا تو ویسے اعتماد اڑ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا کبھی سچی بات بھی کر ہی دیتا ہے لیکن اس کے سچ کا بھی پھر اعتماد نہیں ہوتا، اچھا اس نے بتایا، اے یار چھوڑ یار، اس نے سچ بولا تھا کبھی، حالانکہ اس نے 100% اس وقت سچ بولا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا اعتماد اڑ جاتا ہے، یہ تو دنیا کی نحوست اس کی، لیکن آخرت کا عذاب جھوٹ کا تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے جھوٹ سے بھی توبہ کرنی ہے، غیبت سے بھی توبہ کرنی ہے، ہر گناہ سے توبہ کر کے یہاں سے صاف ستھرے ہو کر جانا، نیک بننا، پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں ممکن، جہاں جہاں آپ کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں حاضری دیا کریں، از ابتدا تا انتہا پورا اجتماع حاضری دیں، اور ذہن نصیب باب المدینہ والے تو خیر فیضان مدینہ ہی میں آنا ضروری نہیں ہے، باب المدینہ میں 11 اجتماع ہوتے ہیں ہفتہ وار، ان میں جہاں جو آپ کو لاگو پڑتا ہے وہاں شریک ہوں، اور قریب ہے وہ فیضان مدینہ میں آ جائیں، مدنی مذاکرہ بھی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس میں بھی حاضری دیا کریں، مدنی چینل پر بھی سن لیا کریں، اور ہر اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں تو ہر مہینے میں 3 دن سفر کرنا ہی چاہیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں 1 بار، قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا ہی نہیں آتا تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا کریں، مدنی انعامات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی